آج کی ویڈیو ہم ایمرجنگ جو ورلڈ آرڈر ہے اس پہ تو ایک الگ سے میں پوری ہائی کوالٹی میں ایک ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر کی سیریز میں نے 2 سال پہلے شروع کی تھی، اور اب اس وقت تو نیو ورلڈ آرڈر کو کوئی پروڈکٹ بھی نہیں کر رہا تھا۔ 2024 سے میں نے وہ سیریز شروع کی، لیکن پچھلے 7-8 ماہ میں نے کوئی ایپیسوڈ اس کی نہیں بنائی ہے۔ تو اب نیو ورلڈ آرڈر ری شیپ ہو چکا ہے کافی حد تک، اس کی کلیئرٹی بھی آ گئی ہے، تو اس پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو میں بناؤں گا۔ لیکن اب یہ جو آج ایک چھوٹی سی ویڈیو ارجنٹلی بنا رہا ہوں کہ نیو ورلڈ آرڈر میں نیا پاکستان کیسے ہے اور پاکستان کی ریاست کیسے بدل رہی ہے، اس کو ایکسپلین کرنا۔ ایک تو اب اس میں کلیئرٹی ہو رہی ہے کہ چونکہ عالمی سامراجی طاقتیں، سرمایہ داری بلاک ویک ہو گیا، تو پاکستان کی ریاست مشرق کی طرف دیکھ رہی ہے، ریجن کی طرف دیکھ رہی ہے، انڈیا کے ساتھ بھی بات آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ مریم نواز جیسے لاہور کے نام چینج کر رہی ہے، پرانے جو ہندوؤں کے نام تھے اس کے اوپر دوبارہ وہ آ رہی ہے، اور لیکن اب انڈیا کے اندر جو ہے وہ سچویشن بدل گئی ہے۔ تو یہ کانگریس ہوتی تو شاید ریجن دوبارہ انٹیگریٹ ہوتا، تو اب بی جے پی ہونے کی وجہ سے ریجن انٹیگریٹ نہیں ہوگا، کیونکہ بی جے پی مسلم لیگ سے مسلم لیگ تو بہت تھوڑی تھی، مذہبی شدت پسندی یا ریجیس پالیٹکس کی۔ بی جے پی اس کی پلس شکل ہے، اس کا پورا ایک آئیڈیالوجیکل ونگ ہے جو کہ مسلم لیگ کے پاس نہیں تھا، آر ایس ایس۔ پھر اس کی بہت ساری ڈوزنز آف جماعتیں ہیں، ان ساروں کی پالیٹکس مسلم کو بیرونی اور انویڈر ثابت کرنے پہ ہے، تو اس لیے یہ ریجن ابھی بھی انٹیگریشن اس کی نہیں ہوگی۔ پھر اب چائنا فیکٹر ہمارے ریجن میں ہے۔ چائنا چونکہ انڈیا کی ریاست نوبادیاتی ورثے کو لے کے چل رہی ہے، تو چائنا کے اس لیے اس سے کلیشز ہیں، تبت پہ کلیش ہے۔ ہندو جو انتہا پسند ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تبت پرانے زمانوں میں وہ مہابھارت کا حصہ تھا، اور جو ایسٹرن پارٹ ہیں جو انڈیا کے، وہ تو پروون ہے کہ برٹش دور سے پہلے وہ مغلیہ دور میں مغل سلطنت کا حصہ نہیں تھے بلکہ چنگ سلطنت کا حصہ تھے، تو برٹش نے اس کو کیپچر کیا۔ تو وہ چائنیز تو کلونیل دور میں فلی نہیں گئے، فلی کیپچر نہیں ہوا کلونیل طاقتوں کا، اس لیے وہ پرانی ہسٹوریکل باؤنڈریز جو چنگ سلطنت اور مغلیہ سلطنت کی تھی اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو یہ اس لیے پاکستان کو وہ سپورٹ کرتے رہے گا چائنا، اس وجہ سے بھی۔ دوسرا، پاکستان کی بھی اب مجبوری ہے کہ پاکستان کی اپنی جو ٹیکنالوجیکل پروڈکشن ہے وہ بہت ہی ویک ہے۔ اس کے پیچھے پاکستان کی جو پاکستان میں جو سرمایہ دار رجیم ہے، بیسیکلی 1947 سے سرمایہ دار رجیم چینج ہو رہا ہے۔ اب سرمایہ دار رجیم کی دو اس میں بڑے پلر ہیں۔ ایک تو آرمی اٹ سیلف سرمایہ داری پالیٹکس کو سپورٹ کرتی ہے، دوسرا خود جو ہماری اشرافیہ ہے، جو ہماری سیاسی مقتدرہ ہے، جو ڈومیننٹ سیاسی مقتدرہ ہے۔ ایک تو وہ سیاسی طاقتیں تھیں جو نیشنلسٹ قوم پرست تھیں، جس طرح باچا خان اور بلوچوں کی کچھ آرگنائزیشنز ہیں، اور سندھ کے اندر ہیں۔ پنجاب میں تو خیر اس طرح کی سیاست ابھی تک نہیں ہوئی ہے، شاید وہ کچھ اور پرانے سیاستدان کرتے رہے ہوں، لیکن کوئی قابل ذکر نہیں ہے۔ تو میجورٹی جو پاکستان کی پارٹیز ہیں، جس میں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، تو یہ سرمایہ داری پالیٹکس کو کرتی ہیں۔ اب سرمایہ داری پالیٹکس کیسے ہو رہی ہے کہ بینکوں اور سرمایہ، پورا جو اسٹیٹ کی جو ریسورسز ہیں، سوسائٹی کے ریسورسز جو کہ اسٹیٹ کے ذریعے، بینکوں کے ذریعے اسٹیٹ کے پاس ہیں، تو وہ ان ریسورسز کے اوپر کنٹرول ہے سرمایہ دار طاقتوں۔ اب تو وہ پالیسیاں بھی بناتے ہیں جس کے نتیجے میں بینکوں سے پیسے لیتے ہیں لون پہ، اور پھر چائنا سے چیزیں خریدتے ہیں، جس طرح یہ سکوٹی اسکیم ہے، ٹریکٹر اسکیمیں تھیں، یہ یلو ٹیکسی، ٹھیک ہے، اور یہ سارے ریسورسز جتنے بھی ہیں وہ ریاست کی جو سرمایہ دار طبقہ اوپر قابض ہے، وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کو ہوتا ہے۔ اب تو بینک بھی کھولنے کی اجازت مل گئی ہے، تو اسٹیٹ کے پیسے کو یوز کرتے ہوئے بینک نئے اپنے پرائیویٹ کھولتے ہیں۔ اب اسٹیٹ کے جو ایسٹ تھے لائک کیا، یہ وہ بھی خریدے گئے ہیں اسٹیٹ کے پیسے سے ہی۔ تو اس طرح ریاست کی جو لا میکنگ کی طاقت ہے، سرمایہ دار کیا ہوتا ہے؟ بزنس کرنے والا سرمایہ دار نہیں ہوتا، بے شک وہ خربوں کا ہی بزنس کر رہا ہو۔
سرمایہ دار کس کو کہتے ہیں؟ سرمایہ دار وہ طاقت ہوتی ہے یا وہ شخص ہوتا ہے یا وہ ادارہ ہوتا ہے جو ریاست کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے لاز بناتا ہے، اور پھر وہ لاز جو ہیں وہ ان لاز کی مدد سے جو اجتماع کی دولت ہوتی ہے اس کو ذاتی دولت میں کنورٹ کر دیتے ہیں، یا کمپنی کے ذریعے اپنے ذاتی مقاصد، یعنی کمپنی آگے تو کمپنی ہوگی لیکن کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر آنرز جو ہوں گے وہ پرائیویٹ لوگ ہوں گے، تو اب وہ پھر پیسہ اس کے مرنے کے بعد ان کی آگے نسلوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، تو یہ سرمایہ داریت ہے۔ امیر ہونا سرمایہ داریت نہیں ہے۔ یہ بندہ ایک انٹرپرونر ہے، وہ رسک لے کے کوئی بزنس شروع کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اربوں کما لیتا ہے، کروڑوں کما لیتا ہے، لیکن اس نے ریاست کی طاقت کو مینوپولیٹ نہیں کیا، اس نے اپنی پارلیمنٹ میں جا کے لاز اپنے لیے نہیں بنوائے، لابنگ اپنے لیے نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سرمایہ دار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو بڑا کلیئر ہونا ضروری ہے۔ تو سرمایہ اس لیے نون لیگ والے سرمایہ دار ہیں کیونکہ وہ اسٹیٹ کے لاز کو اپنے حق میں مینوپولیٹ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے بھی ہیں جو اپنے کرتے ہیں اس طرح، اور بھی مختلف لیبل سے جماعتیں ابھرتی رہیں گی پاکستان میں، کیونکہ فنڈامنٹل نیچر ساری ان کی ابھی تک اینٹی سرمایہ داری کوئی پاکستان میں نہیں آیا، تو ریولوشن نہیں آیا، نہ ہی الیکشن کے ذریعے پاسبل ہے، کیونکہ الیکشن میں تو وہ پہلے ہی لاز اپنے لیے بنوا لیتے ہیں، تو اس میں ملٹری کا بھی ایک پالیٹکس ہے، ٹھیک ہے۔ ملٹری کی پالیٹکس اس لیے بڑی کیئرفل اس پہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ملٹری دو کام کر رہی ہے، ایک تو نیشنل ڈیفنس کی ذمہ داری ہے، وہ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، ابھی انڈیا کو انہوں نے اس پہ قابو بھی کیا ہوا ہے، کیونکہ انڈیا تو مہابھارت بنانے کے چکر میں وہ تو پاکستان کو ہڑپ کرنا ہی اس کی تو پالیسی ہے، لیکن فوج ایک بڑا یہ امپورٹنٹ کام کر رہی ہے، لیکن ساتھ فوج پالیٹکس بھی کرتی ہے، تو اس پہ اس کو کرٹیسائز بھی کرنا ہوگا۔ اب عمران خان یا کوئی بھی طاقت جو فوج کو سیاست سے دور کرنا چاہے گی، اس کو ایسے یہ کام کرنا ہے کہ فوج اٹ سیلف ویک نہ ہو، کیونکہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی کمیونسٹ یا اس طرح کی نظریات کی نہیں ہے کہ وہ نئی ملٹری بنائے گی، جس طرح چائنا نے ریڈ ریولوشن میں ایک نئی ملٹری بنا دی تھی۔ پہلے جو کمنتانگ پارٹی چائنا میں تھی اس کی بھی ایک ملٹری تھی جو کہ جیپنیز سے لڑ رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ چائنا کے اندر ایک ریولوشن یا ایک سول وار بھی چل رہی تھی، تو انہوں نے اپنی ملٹری بنائی، تو جب چائنیز نے اس پہ حملہ کیا تو دونوں ملٹریز نے مل کے جیپنیز کو لڑائی کی تھی، اتحاد بھی کیا تھا۔ تو پاکستان میں تو کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو نئی ملٹری بنائے، یہ تو اتنے ان کا تو بہت ہی لو ہے نا، سرمایہ داری مائنڈ سے چلتے ہیں، تو اس کے لیے تو لڑنا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے، تو اس میں تو پاکستان کی جتنی پارٹیاں وہ سرمایہ داری نظریے پہ ہی آگے موو کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ریجن کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہی ہیں، لیکن وہ بھی سرمایہ داری نظریات پہ۔ تو ویسٹ کے ساتھ کولیبوریشن اس لیے کرپٹو کو الاؤ کر دیا ہے، اور بھی ویسٹ کے ساتھ کولیبوریشن رہے گا، کیونکہ ویسٹ آج بھی وہ سرمایہ داری نظام کا ڈیفینڈر ہے، فری اکانومی کا، فری مارکیٹ کا، لیکن پاکستان میں فری مارکیٹ کی عام لوگوں کو ایکسیس نہیں، کیونکہ انٹرپرینر نہیں ہے، پبلک فنڈ سے کوئی انٹرپرینر نہیں ہے، انٹرپرینرشپ نہیں ہے، اور کوئی ویلفیئر سرمایہ داری ملان میں بھی ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے، جس طرح کینیڈا میں کچھ ہیں کہ وہ ٹیکس لیتے ہیں 30%، لیکن تعلیم علاج یہ فری دیتے ہیں، اور جو نارڈک ماڈل ہے ناروے سویڈن کا، وہ اس میں تو اور بھی فیسلٹیز دیتے ہیں، تو وہ ٹیکس لیتے ہیں، لیکن تو پاکستان کی سرمایہ دار ریاست جو ہے وہ عموماً پولیس تحفظ نہیں دیتی ہے، پولیس کی میں سے ہاں ریفارم ضرور کر رہی ہیں ابھی پاکستانی ریاست، لیکن وہ ریفارم اتنی افیکٹولی ہوں گی نہیں، کیونکہ وہ فوج یا ہمارا جو رجیم ہے وہ ایک چیز نہیں دینا چاہ رہا لوگوں کو، وہ فیصلہ ڈیسیژن میکنگ کی طاقت نہیں دینا چاہ رہا، تو ابھی بھی ACDC سسٹم مضبوط رہے، اور ایون وہ مشرف نے دیا تھا، تو جو ہی مشرف گیا تو پیپلز پارٹی حکومت ہے، ان لوگوں نے پھر ACDC سسٹم کو بحال کر، تو پارٹیاں بھی یہ چاہتی ہیں کہ NFC ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو تو پیسے مل جائیں سینٹر سے، لیکن آگے یونین کونسل کو نہ دیے جائیں، تو پاکستان کی پارٹیاں اچھا اس میں فوج بڑے لیول پہ پلے کرتی ہے، شاید وہ چاہتی ہو کہ لوگوں کو یہ ڈیسیژن میکنگ کی طاقت ملے، اس میں پاکستان کی سرمایہ دار سیاست، جو سرمایہ دار سیاسی پارٹیاں اشرافیہ پارٹیاں یہ نہیں چاہتی ہیں کہ لوگوں کو یونین کونسل کے لیول تک فنڈز ملیں ڈیسیژن میکنگ کی، کیونکہ ڈیسیژن میکنگ کی طاقت ملنا ہی اصل میں آزادی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں ACDC سسٹم جب تک رہے گا، ڈیسیژن میکنگ میں لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے، ان کے محلے، ان کی تحصیل
ان کے شہر، ان کے گاؤں کے فیصلے وہ نہیں کریں گے، بلکہ باہر کا ایک اے سی ڈی سی آ کے، اور وہ اے سی ڈی سی کی وفاداری تو چیف منسٹر کے ساتھ ہوگی. اس کی وفاداری ایک چیف منسٹر کے ساتھ ہوتی ہے. دوسری وفاداری جو کلونیل سسٹم پیرلل میں چل رہا ہے اس کی وجہ سے اسٹیٹ مشینری کے ساتھ ہے، اسٹیٹ کی جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو نئی ریفارمز ہیں یہ نیک نیتی سے نہیں ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ کے اوپر کیپچر مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، لیکن حالات بدل رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایشیا کے ساتھ بھی چلنا ہے. لوگوں کو تھوڑے سے رائٹس بھی دینے ہیں. تو نادرا اور اچھا کر رہے ہیں، کچھ جو چیزیں تھیں برتھ سرٹیفکیٹ یا ڈیٹا تھوڑا سا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ جو لاز ہیں فیملی لاز ان کو افیکٹ کیا جا رہا ہے. اب فیملی بنانا، شادی کرنا یہ پرائیویٹ میٹر نہیں رہا، بلکہ اس میں اسٹیٹ کی انٹرفیرنس بہت زیادہ ہو گئی ہے. جو ریسنٹ لاز آئے ہیں اس سے شادی کو کنٹرول کر کے پاپولیشن مینوپولیشن کی طرف بھی جانی، جو کہ سرمایہ دار سیاست ہی کو سپورٹ کرتی ہے. تو جو سرمایہ دار سیاست ہے اس پوری کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، وہ کیسے فنکشن کر رہی ہے. اس ویڈیو میں میں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. تو یہ جو نیا پاکستان ہوگا یہ زیادہ آرگنائزڈ کیپٹلسٹک سسٹم کی طرف جا رہا ہے. اگرچہ یہ وہ پرانے اس کو اچھا تو نہیں کہیں گے، اس سے کنٹرول بڑھ جائے گا، مانیٹرنگ بڑھ جائے گی، لیکن سرمایہ دار نظام جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے وہ فیسیلیٹیشن نہیں مل رہی ہے. ایف بی آر کی طرف سے، پولیس کی طرف سے ابھی تک نہیں مل رہی ہے. کچھ ادارے ہیں جنہیں وہ تھوڑا سا بیٹر ہو گئے، جیسا نادرا ہے، وہ اس کا ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم بیٹر ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ فیسیلیٹیشن کے لیے. تو ریاست کو اصل جو جب ہم کہیں گے کہ ابھی اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، وہ تب ہوگی جب ڈیسیجن میکنگ ہاتھ میں دیں گے لوگوں کو. گاؤں کے لوگوں کو ڈیسیجن میکنگ ملے گی، شہر کے لوگوں کو، تحصیل ضلع کے لوگوں کو، ان کو بجٹ ہوگا، ان کی فنڈنگ ہوگی، ان کے ترقیاتی پروجیکٹ ہوں گے، اور ان اداروں ان لیولز کے لوگوں کو صوبوں کی طرف سے، مرکز کی طرف سے فنڈ ملیں گے، تو پھر ڈیسیجن میکنگ ہوگی، تو پھر اصل میں آزادی ہوگی، تو بھی آزادی کی طرف ایک قدم ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکل چیزیں ہیں.